صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب شاہین صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ شعیب صاحب، سر آج جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں، اسٹارٹ میں کچھ ڈیلے آیا، پھر چار جج صاحبان نے خود کو الگ کر لیا، کیا کہیں گے سر؟ 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، انڈیا خود چیف جسٹس صاحب نے دیا ہے کہ کل تک کوئی آبزرویشن آ جائے گی، کوئی فیصلہ آ جائے گا، کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے چیف صاحب نے یہی کہا ہے کہ کل فیصلہ آ جائے گا، کیونکہ اب اس میں بہار زیادہ نہیں رہا، اس میں کوئی ابام نہیں ہے، کیونکہ آئین کا تقاضا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، صحیح ہے، 91 ڈیز نہیں جا سکتے، یہ تو آئین کہتا ہے۔ اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون اتھارٹی ہے کہ جس نے یہ آرڈر پاس کرنا ہے ڈیٹ کا، کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو ڈیٹ دی ہے وہ درست ہے، کیا گورنر نے ڈیٹ دینی تھی، اور اگر وہ نہ دے تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیٹ دینے کا پابند ہے، اگر وہ بھی نہیں دیتا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ صرف اس باتوں کا سوالوں کا جواب آئے گا اور انشاءاللہ کل تک فیصلہ آ جائے گا، اور میں ہوپفل ہوں کہ انشاءاللہ کل کے فیصلے کے بعد ودن 90 ڈیز کا الیکشن کا ہولڈ ہو جائے گا۔ اور یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ بھی اچھا ہوا ہے، کیونکہ اعتراض آیا تھا کہ 2 جج صاحبان نے اپنی اوپینین دے دی ہے، اس لیے ان کو ایکسکلوڈ کیا جائے، تو چیف جسٹس صاحب نے ان کی حد تک بھی، اور 2 جج صاحبان جو دوسرے تھے انہوں نے بھی اپنی اوپینین دے دی تھی، تو 4 ججز کا بینچ 4 ججز کو ایکسکلوڈ کر کے 5 ممبر بینچ بنا دیا ہے۔ اب انشاءاللہ آرگومنٹ شروع ہو گئے۔ اور مین وائل جو یہ صدر صاحب نے 9 اپریل کی غالباً تاریخ دی تھی، اس کی کیا پھر آئینی حیثیت رہ جائے گی؟ دیکھیں اب یہ تو کورٹ فیصلہ کرے گی نا، اگر کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ان دی مین وائل گورنر نے بھی ڈیٹ دی تھی، الیکشن کمیشن نے بھی ڈیٹ دے دی، اور پریزیڈنٹ نے اپنی پاورز ایکسرسائز کی ہیں انڈر دی الیکشن ایکٹ 57(1) کے تحت، اور وہ ڈیٹ دے سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے پھر تو وہ یہی ڈیٹ رہے گی۔ البتہ چاہے یہ ہوئی کہ نہیں یہ نہیں دے سکتے تھے، گورنر نے دینی تھی اور ان نے نہیں دی، الیکشن کمیشن نیکسٹ ڈیٹ دے دے تو وہ پھر دینے کے پابند ہوں گے، اور ان سے ڈیٹ لے کے کورٹ پھر ڈیسائیڈ کرے گی، یا کورٹ خود پریزیوم کر دے گی کہ ودن 90 ڈیز کا مطلب ہے جو آپ نے خود لکھی تھی کہ 9 سے 13 تک، تو اس دوران میں سے کوئی ڈیٹ اناؤنس کر کے تو اور جو اگر میں سوال یہ آپ سے کروں اور تمام کنسرن لوگ جو پابند ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمل درآمد۔ ٹھیک ہے سر، یہ اسی والے سے میں سوال کرنا چاہ رہا تھا، پھر حکومت اور وہ جو متعلقہ ادارے جیسے الیکشن کمیشن ہے جو کہ اس وقت نہیں جانا چاہتا ہے الیکشن میں، کہتے ہیں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس معاملات نہیں ہیں، اگر یہ فیصلہ اسی طرح آ جاتا ہے جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں تو پھر ان کے پاس کیا آپشنز رہ جائیں گے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کا، تمام ادارے پابند ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے انڈر آرٹیکل 189۔ اسی طرح الیکشن کمیشن کو پاورز ہیں آرٹیکل 220 کے تحت، تمام ایگزیکٹو ادارے ان کے پابند ہیں الیکشن کے انعقاد کے لیے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے انعقاد کے لیے ان کو اسسٹنس دیں، اور اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو ان کے پاس پاور ہے کنٹیمپٹ کی ٹو ایگزیکیوٹ دیئر اون آرڈر، لیکن وہ کنٹیمپٹ کی پاور عمران خان کے خلاف تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان ایگزیکٹو اتھارٹیز کے خلاف کیوں نہیں استعمال کرنا چاہتے؟ بیسیکلی یہ 1 پیج والی کہانی چل رہی تھی، پی ڈی ایم نہیں چاہتی تھی الیکشن، اور الیکشن کمیشن بھی اس طرح ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کر رہا تھا، اور گورنرز بھی اپنی آفیشیل پوزیشن اور آئینی پوزیشن کو مس یوز کرتے ہوئے تو انہوں نے بھی ڈیٹ سے۔ اور یہ جو کنٹیمپٹ کی آپ بات کر رہے ہیں سر، یہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے ہوگی اگر وہ نہیں مانتے؟ تو پورے الیکشن کمیشن کے لیے ہوگی، الیکشن کمشنر بھی اور باقی ممبران بھی، 4 ممبران، اور یہی گراؤنڈ کافی ہوگا ان کو ہٹائے جانے کا۔ اچھا سر، ایک چیز اور بھی ہے نا، کیونکہ یہ بھی سوالات اس میں اٹھائے جا رہے تھے کہ کے پی اور پنجاب کی جو اسمبلی کی تحلیل ہے وہ آئینی طور پر ہوئی ہے، وہ 5 سال کے لیے پارلیمنٹ منتخب ہوتی ہے، ابھی معاملات اس سے آگے چلیں گے یا اس پر بھی بحث و مباحثہ ہوگا؟ نہیں، وہ ختم ہو گئے، ویسے وہ ترمید اللہ صاحب نے بات کی تھی کہ آئینی طور پر تحلیل ہوئی ہے یا نہیں، اس پہ تھوڑی سی آبزرویشن منصور شاہ صاحب نے بھی دی ہے، لیکن اس پہ آرگومنٹس نہیں سن رہے، نہ ہی اس پہ بحث کر رہے ہیں، نہ ہی اس پہ میرا خیال ہے فیصلہ آئے گا۔ فیصلہ صرف اس بات پہ آئے گا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور ڈیٹ کون دے سکتا ہے یا جو ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے۔ ٹھیک ہے جناب، شعیب شاہین صاحب ساری صورتحال سے واقع کر رہے تھے، کہہ رہے تھے جناب ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے اور کس نے اناؤنس کرنی ہے اس کا فیصلہ آ جائے گا، اسی پر اب دلائل ہوں گے، اسی پر تمام چیزیں ہوں گی۔ جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجیے گا۔ امپورٹڈ حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی، مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شدید تنقید، اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔